السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ نیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں IELTS 202 پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے اور کچھ بھی امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن مس نہ ہو۔ اپنے دوستوں اور باقی اسٹڈی گروپس میں بھیجنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ۔ تو چلے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ماڈیول نمبر ہے ماڈیول نمبر 3 زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے زکی سے، جس کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، نشما پڑنا، بڑھنا وغیرہ۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد ہر وہ مسلمان ہے جو صاحب نصاب یا صاحب حیثیت ہو۔ اسے سال میں ایک بار اپنے مال کا مقررہ حصہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 اور آدھا تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی یا اتنی قیمت کا تجارتی سامان ہو تو ایک سال گزر جائے تو اس کا مال کا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہر عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر یہ دینا فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر امپورٹنٹ MCQs کیا آ سکتا ہے کہ اس کی اماؤنٹ پوچھی جا سکتی ہے، کتنے اماؤنٹ میں دینا فرض ہے، اور دوسرا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کون سے ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ 2 ہجری میں سب پر فرض کی گئی تھی لیکن 9 ہجری میں مکمل طور پر نافذ کی گئی تھی۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، تجارتی سامان، نقدی، مویشی اور فصلوں پر دی جاتی ہے۔ البتہ ان سب پر زکوٰۃ کی شرح مختلف ہے۔ فصلوں اور پھلوں پر جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ وہ باغات اور فصلیں جو بارش کے پانی میں سیراب ہوں تو ان کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے، اور وہ زمین جو کنووں، تالابوں یا نہروں کو پانی سے سیراب کی جائے جس کی پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے امپورٹنٹ MCQs آ سکتے ہیں، زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ دی جا سکتی ہے۔ سیکنڈلی یہ آ سکتا ہے عشر کسے کہتے ہیں، اور اس کا 10واں حصہ، ٹھیک ہے، کون سا 10واں حصہ کب ہم دیتے ہیں؟ جب ہم اریگیشن بائی رین واٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب فصلوں کے پانی سے بارش کے پانی سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں تو ہم 10واں حصہ دیتے ہیں، اور جب ہم پونڈز یا ریور کینالز کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں 20/2 کا زکوٰۃ کا دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی اہمیت جانتے ہیں ہم۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن مجید میں اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ یہ کون سا رکن ہے، یہ سیکنڈ رکن ہے، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کتنی بار اس کا حکم آیا، تو وہ 82 ٹائمز آیا، یعنی 82 مرتبہ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جزیرہ عرب میں بغاوتیں شروع ہوئیں اور اسلامی ریاست ایک نازک صورتحال سے دوچار ہو رہی تھی تو سب سے بڑا خطرہ زکوٰۃ کا انکار تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے جرأت مندانہ اعلان کیا، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس سے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان باغیوں کے خلاف کھلا جہاد کیا جب تک اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ منکرین کی بغاوت مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نام میں نہ گئی جب تک کہ ان منکروں کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ تو نفس کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ کیسی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ انسان کے دل کو مال کی حرص سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ التوبہ کی ہماری آیت ہے یہاں پہ، ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لو، ان کے ذریعے سے تم ان کے پاک کر دو اور ان کا تزکیہ کر دو۔ آج بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نفس کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ خود کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان کے خلاف پنشمنٹ کیا تھی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے پر اجر کی خوشخبری دی ہے، وہیں زکوٰۃ نہ دینے پر سخت عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن یہ سونا، چاندی اور مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اس کا مزہ چکھو، اور تم جمع کرتے رہتے تھے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت دی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے ہمارے پاس، بے شک زکوٰۃ فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جو ان پر عامل
یعنی مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہیں، اور گردنوں کی غلامی سے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر خرچ کرنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے مقررہ کردہ فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے مطابق زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ایسے افراد جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے درکار آمدنی نہیں رکھتے، ان کو کہتے ہیں فقیر۔ ٹھیک ہے، نیڈی، المسکین، یعنی ان کو کہا جاتا ہے جو وسائل کی کمی، بے روزگاری یا کسی معذوری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں ہوتے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے کلیکٹر آف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، العالمین علیہ، وہ افراد جو زکوٰۃ کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور اس کی تقسیم کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چوتھا آتا ہے ہمارا تالیف قلب کے مستحق، یعنی ہر ٹو بی کنسائلڈ، ایسے افراد جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنے یا اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے غلاموں کی آزادی کے لیے، زکوٰۃ غلاموں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیبیٹر الغارمین، یعنی مقروض الافراد، وہ افراد جو قرض میں مبتلا ہوں اور اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جا سکتی ہے، اور ایسے افراد جو ٹریولرز ہوں، جو یعنی مسافر ہوں، جو سفر میں مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہوں، انہیں زکوٰۃ میں مدد کی جا سکتی ہے کسی بھی لحاظ سے۔ اب مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ وسائل اور مال ہو لیکن وہ اس کی بنیادی ضروریات کے لیے ناکافی ہوں۔ ایسے افراد چھوٹے موٹے کام یا کاروبار کرتے ہیں لیکن ان کی آمدنی گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ خودداری کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو بالکل مفلس ہو اور زندگی کی بنیادی ضروریات تک میسر نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 3 کور اپ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کر دوں گی، ماڈیول نمبر 4۔ ابھی چیپٹر ماڈیول نمبر 3 میں سے آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے فرینڈس اور باقی بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔